دعوت دوں اور یہاں ہم کھانے پہ اکٹھے ہوں، ان کو یوم تاسیس پر مبارکباد بھی دوں۔ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہم کچھ مشاورت بھی کر سکیں۔ تو کل رات کو، گزشتہ رات کو، میاں نواز شریف صاحب کی فون پہ مجھ سے بات ہوئی تھی، تو میں نے ان کو جب اس ارادے سے آگاہ کیا کہ کل مریم نواز صاحبہ یہاں اسلام آباد میں ہوں گی اور ہم چاہیں گے کہ کل ڈنر پہ ہم اکٹھے ہوں، تو اسی میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت پہ شریک ہیں اور یوم تاسیس پر ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مجلس بالکل انفارمل تھی اور 24 گھنٹے پہلے اس حوالے سے ایک ترتیب بنی۔ باقی تو یہ ہے کہ وقت، آپ کہتے ہیں کہ بڑا وقت لگا ہے، تو ظاہر ہے کہ وقت لگا ہے، کھانا تھا تو پھر ذائقوں پر بحث ہو رہی تھی، بہت سی چیزوں کو، اس کا ذائقہ اچھا ہے، اس کا ذائقہ کمزور ہے، اور لاہور کے لوگ تو ذائقے کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں، تو کچھ اس پر بھی وقت لگا ہے گفتگو کرتے کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یکم کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لاہور میں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ کچھ اس حوالے سے بھی سوچا گیا کہ ہمارے سامنے کیا مسائل ہیں اور ہم نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کن کن موضوعات کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے، کیسا سوچنا ہے۔ تو کچھ وہ پہلو بھی زیر بحث رہا ہے، اس پر مشاورت بھی رہی ہے، اور یقیناً جو بھی کسی پارٹی کی کوئی تجویز ہے یا سوچ ہے تو وہ پی ڈی ایم ہی کے اجلاس میں اس پر حتمی فیصلہ ہوگا اور حتمی بحث ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کے اس بات کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ تجاویز ہیں اور حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا۔ تو میرے خیال میں ایک بڑا مثبت قسم کا رویہ جو ان کی سی ایس سی سے سامنے آیا ہے، وہ بھی ہمارے مد نظر تھا، اور اسی کو آگے لے کر انشاءاللہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں حتمی فیصلے ہوں گے اور آگے کا مستقبل اس حوالے سے طے کیا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں مولانا صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے آج مجھے، کیونکہ میں اسلام آباد میں تھی، آج ہمارا یوم تاسیس تھا، تو مجھے انہوں نے دعوت دی اور بہت اچھا کھانا کھلایا۔ یہ کہہ رہے ہیں ذائقے پہ بات ہوتی رہی، ہر چیز کا ذائقہ بہت اچھا تھا اور بہت ہی شاندار کھانا تھا۔ ان کی مہمان نوازی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میاں صاحب بھی ویڈیو لنک کے تھرو اس میں شامل ہوئے، اور کھانے کے بعد جو نشست ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن حتمی فیصلہ جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی فرسٹ کو جو رائے ونڈ میں پی ڈی ایم کے سربراہان کا اجلاس ہے انشاءاللہ رائے ونڈ میں ہوگا، اس میں ہم ساری معاملات کو زیر بحث لائیں گے، اس پہ بات چیت ہوگی اور پھر فائنل ڈیسیجنز ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ آج میٹنگ ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب بھی بذریعہ ویڈیو شریک تھے اس عام ترین مشاورت میں، جو کہ پہلے ملاقات کی، اس کے بعد یہ ایک قسم کا اجلاس ہو گیا، تو یہ بتائیے گا اس اجلاس میں جو کل پیپلز پارٹی کی سی سی کا اہم ترین فیصلہ ہوا ہے اجلاس میں، کیا وہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا؟ انہوں نے جیسے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت سے ہم یہ استدعا کریں گے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کیا جائے اور ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہ کیا جائے، تو کیا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مولانا فضل الرحمان سربراہ ہیں، آپ نائب صدر ہیں پیپلز مسلم لیگ نون کی، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا اس معاملے کو اتنا لمبا سوال بھائی۔ اچھا، ایک تو مولانا صاحب نے اس بات میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ جو بلاول صاحب کی کل پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ایک اچھی باتیں تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج ہماری چیف ایگزیکٹو جو کونسل ہے اس کے اندر جو بھی آج مشاورت ہوئی ہے، جو بھی سفارشات آئی ہیں، وہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا۔ تو پہلے ہم
ان کو موقع دیں گے کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر فرسٹ کو وہ اپنی سب باتیں رکھیں, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم اس میں مشاورت کے ساتھ ڈیسیجن لے گی. میڈم یہ فرمائیں کہ 85 میں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تو مسلم لیگ بنا لی تھی ضیاء الحق نے, پھر بی بی شہید ہوئی تھی تو میاں صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, پھر پیپلز پارٹی نے ان کو قائل کیا, آپ قائل ہو گئے. اب بھی پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے ضمنی الیکشن بھی لڑیں, استعفے بھی نہ دیں, سینٹ الیکشن بھی لڑیں, تو کیا آپ ان کے ساتھ اب بھی قائل ہو جائیں گے ماضی کی طرح یا پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے؟ کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یا کم کا اجلاس جو ہے پی ایم کے لیے؟ دیکھیں, میں ابھی جو مفروضات ہیں ان پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی. پہلے میں بلاول بھٹو صاحب سے خود اور آئی ایم شور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی خود فرسٹ کو سننا چاہیں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا بات وہ پی ڈی ایم کے سامنے رکھتے ہیں. ایک دفعہ پورا ان کا موقف انہی کی زبانی پی ڈی ایم کے اجلاس میں جب ہمارے سامنے آئے گا اور اس پہ پھر مشاورت ہوگی, جو سب کا ڈیسیجن ہوگا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ جو پی ڈی ایم کا ڈیسیجن ہوگا وہ ہم سب کا ڈیسیجن ہوگا, تو ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک دوسرے کی سنے گی بھی, بات کو سمجھے گی بھی, آگے لے کر چلے گی بھی, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہوگا. اس پہ پہلے سے کوئی قیاس آرائی کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. خواجہ آصف کی گرفتاری پہ پی ڈی ایم کا کوئی واضح بیان نہیں آیا, تو کیا پی ڈی ایم اس حوالے سے احتجاج کرنا چاہ رہا ہے؟ تو مریم صاحب دیکھیے, خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ اسی کا تسلسل ہے انتقامی سیاست کا, اور جس طرح ہماری موجودہ جعلی حکومت بطور ایک ہتھیار کے نیب کو استعمال کر رہی ہے, اور ماضی میں بھی اس نے اسی طرح کی گرفتاریاں کی ہیں, چھاپے مارے ہیں, سیاستدانوں کی توہین کی ہے, ان کی تذلیل کی ہے, اور پھر میڈیا کے ذریعے پہلے اس کا ٹرائل ہوتا ہے. جب تک سچ جھوٹ کا پتہ چلتا ہے تب تک اس بیچارے کی سیاسی کیریئر کو میڈیا کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا ہے. اس روش کی ہم مذمت بھی کریں گے اور اس پر ہم عملی طور پر رد عمل کے لیے بھی اس پر مشاورت کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آرام سے لوگوں کو پکڑتے چلے جائیں اور ہم خاموش رہیں گے. ہم اس پر باقاعدہ مظاہرے کرنے, احتجاج کرنے اور اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے تجاویز دے کے جائیں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں, اور اس پر انشاءاللہ حکمت عملی وضع کی جائے گی. میڈم, آپ نے دعویٰ کیا کہ جج ارشد ملک صاحب نے آپ کے گھر میں جا کر نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اور آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو کیا آپ کو تو سزا ہوئی تھی لندن فلیٹس کیس میں, وہ کیسا جج بشیر کے ساتھ, تو وہ ارشد ملک صاحب نے کری تھی تو یہ بات کی؟ نہیں, ارشد ملک صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں یہ بات کی تھی, میاں صاحب کے بارے میں. میڈم, یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کرنے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کیا بتائیں؟ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں؟ وقت انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رعونت پہ خاک ڈالے گا, اور میاں صاحب کا پاسپورٹ منسوخ اگر ہوگا تو 22 کروڑ عوام کا جو سپورٹ وہ ہے میاں صاحب کا پاسپورٹ. ساری دنیا دیکھے کہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کر رہی ہے. شیخ صاحب نے آج یہ بھی کہا تھا کہ گرفتاری ہوئی ہے خواجہ آصف کی, ایک بڑی گرفتاری ہونے لگی ہے, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں تو کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی, مجھے نہیں پتا. میں کیسے پتا ہوتا ہے؟ بھئی ان کو سب کو پتا ہوتا ہے, وہ سب اکٹھے ہی چلتے ہیں اسی کام میں. اچھا میڈم, آپ کی اپنی پارٹی کی رائے کیا ہے؟ ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے, حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعلان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. ہماری ابھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے, ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو سب کا ڈیسیجن ہوگا وہی ہمارا ڈیسیجن ہوگا. ٹھیک ہے, آج کس کس کو لائن پہ لیا تھا؟ صرف میاں صاحب تھے لائن پہ, کیونکہ مسلم لیگ نون ہی تھی یہاں پر, تو میاں صاحب تھے لائن پہ. پی ڈی ایم کا فیوچر جمہوریت ہے, ملک میں آئین کی بالادستی ہے, اور عوامی قوت کا ایک فتح ہے جو انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے. ہم بڑے ریاضی انداز کے ساتھ اس وقت مجتمع ہیں, اور اسی انداز کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. عوامی قوت جو ہے وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتی ہے جمہوریت میں. سوال کا جواب دے دیں کہ جس طرح مریم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, مستقبل میں بلاول آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم میں, آپ کس حد تک پر امید ہیں؟ آپ کے زمانے سے ہمیں اکٹھا دیکھ رہے ہیں, تو پھر جب ہم اتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں
तो फिर आप शकूक क्यों पैदा करना चाहते हैं? आप गड़ी खुदा बख्श नहीं गए इसलिए पैदा हुआ। नहीं, गड़ी खुदा बख्श का जाना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, न मुझे दावत थी। 2 दिन पहले मुझे इतला मिली, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं उसमें रद्द-बदल कर सकूं, लेकिन कादिर नहीं हो सका। उसके बाद जमात ने शिरकत की है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनके साथ हायरिंग एक बड़ा वफद वहाँ गया है। और फिर जब मैं कारसाज का उनका इवेंट था उसमें शरीक हो सकता हूँ, मुल्तान में जब उनका जलसा है और यौम तासीस में शरीक हो सकता हूँ, तो बीबी के हवाले से जलसे में हमें क्यों शरीक नहीं हो सकता? लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो है ये सियासत में किसी जलसे में गए। अब आप मुझे बताएं, मर्दान के जलसे में अगर बलावल साहब नहीं आए तो किसी ने महसूस किया? 3-4 जलसों में अगर कोई शरीक हो जाता है, हमारा फैसला है कि वो काफ़ी है। मेरे ख्याल में इस तरीके से चलता रहता है। काफी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, क्या मजीद कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं आपको लगता है? किसकी? जैसे कि गिरफ्तारियाँ, ख्वाजा आसिम को गिरफ्तार कर लिया, क्या मजीद भी लोगों को गिरफ्तार किया जा? देखिए, ये गिरफ्तारी ये एक छोटी सी बातें हैं। अब बड़े इनकलाब की तरफ हम जाना चाहते हैं। हमने उनके गिरबान में हाथ डाला हुआ है। वो हज़ार कहें एहतसाब एहतसाब एहतसाब, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनका एहतसाब गैर मुअस्सर हो चुका है। अब वो हमारे एहतसाब के शिकंजे में हैं। अब वो अपने आने वाले मुस्तक़बिल की फिक्र करें। तो अगली गिरफ्तारी आपकी होगी तो फिर क्या बनेगा पीडीएम का? अगली बड़ी गिरफ्तारी अगर मौलाना फजल रहमान की होगी तो ये अगर नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर शिकस्त खा जाएंगे वो। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम में जो भी फैसला होगा वो मुकम्मल मुशावरत से होगा और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का ऐलान भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। तजावीज़ मौजूद हैं, लेकिन इन तजावीज़ पर मुशावरत होगी और उसके बाद हतमी तौर पर फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही होगा।